الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، آج ہم دیکھیں گے کہ ایک مسلمان کی زندگی میں بسم اللہ کی کتنی اہمیت ہے اور کوئی بھی کام کرنے سے پہلے بسم اللہ کہنا کس قدر خیر و برکت کا باعث ہے، کس قدر اللہ کی نصرت و حمایت کا ذریعہ اور تائید و حفاظت کا سبب بنتا ہے ہمارے لیے۔ بسم اللہ کہنے سے شیطان ذلیل ہو جاتا ہے۔ ایک صحابی بیان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ گدھے پہ سوار تھا کہ اچانک کیا ہوا، گدھا ذرا ہلا اور پھسل گیا، تو ان کے منہ سے فوراً کیا بات نکلی کہ شیطان کا برا ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے کہا، یہ نہ کہو کہ شیطان کا برا ہو، کیونکہ اس سے شیطان پھول جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں نے اپنی قوت کے ساتھ اسے گرایا ہے، سو اگر کبھی ایسا ہو تمہارے ساتھ تو تم کہا کرو بسم اللہ۔ یہ کلمہ سن کر شیطان اپنے آپ کو بہت چھوٹا اور حقیر سمجھنے لگتا ہے، یہاں تک کہ وہ اپنے آپ کو مکھی سے بھی حقیر اور چھوٹا سمجھتا ہے اور پھر اس جگہ سے ہٹ جاتا ہے۔ معزز سامعین، اللہ کی رحمت بے پناہ ہے اور الحمدللہ ہم اللہ رب العزت کی رحمت کی وسعت پر تکیہ کر کے بے عملی کی راہیں اختیار کرنے سے بچ سکتے ہیں، اور یہی محنت و کاوش اور عمل کی راہ کا راہی بن کر ہی ہم اپنے آپ کو امیدوار رحمت ثابت کرنا چاہتے ہیں۔ ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ رحمت الہی کا سمندر صرف اسی شخص کے لیے جوش میں آتا ہے جو خود کو اس کا طالب ثابت کرتا ہے اور حصول رحمت کے لیے آگے بڑھتا ہے۔ اللہ رب العزت اسی شخص کی قدردانی کرتا ہے جو آگے بڑھتا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر میرا بندہ میری طرف ایک بالشت قریب ہوتا ہے تو میں ایک ہاتھ اس کے قریب ہو جاتا ہوں۔ کتنی محبت کرتا ہے ہمارا رب ہم سے۔ اگر بندہ مجھ سے ایک ہاتھ قریب ہوتا ہے تو میں ایک دونوں ہاتھوں کے پھیلاؤ کے برابر اس کے قریب ہو جاتا ہوں، اور اگر بندہ میری طرف چل کر آتا ہے تو میں اس کی طرف دوڑتا ہوا آتا ہوں۔ معزز سامعین، اللہ رب العزت ایسی ہستی، اپنے بندوں سے اتنی محبت کرنے والا رب، ہم کتنی گناہ کرتے ہیں، کتنی خطائیں کرتے ہیں، کتنے لتھڑے ہوئے ہیں، کتنی جہالت اور ذلت اور غلاظت کی زندگی گزار رہے ہیں، لیکن ہمارے رب نے کبھی ہم سے نفرت نہیں کی۔ ساری زندگی گناہوں میں گزارنے کے بعد ایک بار توبہ کریں تو وہ گلے لگا لیتا ہے، وہ مغفرت کے دروازے کھول کے کہتا ہے ہر روز رات کے آخری پہر میں، کوئی گناہ گار نہیں، آؤ مجھ سے مغفرت طلب کرو، میں تمہارے گناہوں کو معاف کروں، کہ زمین آسمان کے برابر بھی بھر کے اگر اس کے پاس لے جائیں تو وہ خطاؤں پہ پکڑ نہیں کرتا۔ کتنے ہی ہماری آنکھوں نے گناہ کیے ہیں، لیکن ہمارے رب نے ہماری آنکھوں کی بینائی تو نہیں واپس لے لی۔ ہمارے ہاتھوں نے، ہماری زبان نے کتنے ہی دل توڑے ہیں، لیکن ہماری زبان کی قوت گویائی اللہ نے سلب نہیں کی۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ اس جیسا مہربان رب کوئی نہیں، اس جیسا رحمان الرحیم کوئی نہیں۔ ہم نے اپنے رب کے ساتھ شرک کیا، جانے میں، انجانے میں، ناسمجھی میں، کم علمی میں کیا، اور اس نے کیا اپنی نعمتیں روک دیں؟ گھر، مال، اولاد، بیٹے عطا نہیں کیے، صحت دی ہے، رزق دیا، نافرمان کو بھی کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے، کافر کو بھی سب کچھ دے رہا ہے، مشرک کو دے رہا ہے، بدعتی کو دے رہا ہے۔ وہ وحدہ لا شریک ہے اور صرف وہی ایک ہستی ایسا کر سکتی ہے۔ انسان زندگی میں کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کسی ایک غلطی کی سزا بھگتتے عمریں گزر جاتی ہیں اور معافی نہیں ملتی ہے۔ کتنا کم ظرف انسان ہے اور اس کا مالک کتنے ظرف والا ہے۔ تو اس اللہ رب العزت کے اس ذاتی نام کے کلمے کے ساتھ ہمیں ہر کام میں برکت مانگنی چاہیے۔ اس کلمے کی ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم کی کیسے ہوئی؟ سیدنا عبداللہ بن عباس بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صورتوں کا فرق نہیں پہچانتے تھے، یہاں تک کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم نازل کی جاتی۔ اب دیکھیے گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کن موقعوں پر بسم اللہ کو اپنا معمول بنایا۔ انشاءاللہ
ہم بھی دیکھیں گے ہماری زندگی میں برکت کیوں نہیں، ہمارے رزق میں برکت کیوں نہیں، ہمارے علم میں برکت نہیں، ہماری صحت میں برکت نہیں ہے، ہمارے معاملات میں، کام میں، ہمارے فیصلوں میں بھی برکت نہیں ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ہم بہت کم اہتمام کرتے ہیں اور بہت کم بھروسہ کرتے ہیں، اور یہ کوئی معمولی سی گستاخی نہیں ہے، پھر اس پہ ہمیں مشکلیں بھی نہ آئیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول تھا، آپ سورۃ فاتحہ سے قبل بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ اب اس مسئلہ میں بسم اللہ کو جہرن بھی پڑھا جائے یا سرن، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دونوں ہی نہیں پڑھی، یہ دونوں ہی ثابت ہیں۔ اب یہ دیکھیے کہ قرآن کریم پڑھنے سے پہلے بھی، اس کے علاوہ کوئی بھی کام خیر و برکت والا شروع کرنے سے پہلے اللہ رب العزت سے اس برکت کے کلمے کے ساتھ اللہ کی برکت مانگنا بہت ضروری ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول تھا، کسی بھی خط و کتابت سے پہلے کس کا نام تحریر کرتے؟ اللہ رب العزت کا برکت والا نام بسم اللہ لکھتے۔ سلیمان علیہ السلام نے ملکہ سبا کو جو خط لکھا تو کیا لکھا؟ سب سے پہلے اوپر کیا لکھا تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب اللہ کے راستے میں کسی وفد کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رخصت کرنے لگتے تو اس وقت بھی کلمہ کیا ہوتا؟ اغزو بسم اللہ فی سبیل اللہ، پھر اللہ کی برکت کے کلمے کے ساتھ رخصت کرتے۔ اس کے بعد کسی بیماری میں، کسی تکلیف میں، مصیبت میں انسان اپنے جسم کو جب کمزور سمجھتا ہے تو اس وقت بھی پھر کیا 3 بار بسم اللہ، پھر 7 بار اعوذ باللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر۔ الحمدللہ، اللہ رب العزت شفا اتار دیتے ہیں۔ اس کے بعد ایک بہت ہی جامع اور خوبصورت دعا، جب لبید بن العاصم نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اس یہودی نے جادو کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے متاثر ہوئے اور آپ کو پتہ نہیں چلتا تھا کہ یہ کام میں نے کیا یا نہیں کیا، کہ ذہن متاثر ہوا، تو اللہ رب العزت نے جبریل امین کو کون سی دعا دے کے بھیجی تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس سے دم کیا اور پوری امت کو سبق سکھا دیا، کسی آستانے پہ جا کے ذلیل ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے پاس الحمدللہ وہ دعا موجود ہے۔ بسم اللہ ارقیک من کل شیء یؤذیک من شر کل نفس او عین حاسد اللہ یشفیک بسم اللہ ارقیک۔ اللہ کے نام کے ساتھ میں تمہارے لیے ہر اس چیز سے جو تمہیں تکلیف پہنچاتی ہے، ہر نفس کی برائی سے، ہر حاسد کی نظر بد کی برائی سے شفا طلب کرتا ہوں، اللہ تمہیں شفا عطا فرمائے، میں اللہ کے نام کے ساتھ تمہارے لیے شفا طلب کرتا ہوں۔ یہ سورت سے شفا ملتی ہے نظر بد میں، جادو میں، ایسی بیماری میں جو سمجھ میں نہ آئے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کافی عرصہ اس طرح گزرا، پھر اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے حجرہ مبارک میں تھے جب اللہ رب العزت سے دعا کی اور اللہ رب العزت نے 2 بھیجنے والے بھیجے۔ اس کے بعد ایک اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہمارے پاس ایک اور دعا موجود ہے بیماری میں شفا کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگشت شہادت کو زمین پر رکھا، پھر دعا پڑھی بسم اللہ تربت و ارزینا وریقت بعدنا یشفى سقیمنا باذن ربنا۔ اللہ کے نام کے ساتھ ہماری زمین کی مٹی اور ہم میں سے بعض کے لعاب دہن سے ہمارے رب کے حکم سے ہمارا مریض شفا یاب ہو گیا۔ آپ اپنی انگشت شہادت زمین پر رکھتے، پھر اٹھاتے، پھر یہ دعا پڑھتے اور اسی سے آپ نے دم کیا، وہی جو پھر اس انگلی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب دہن میں اللہ رب العزت نے شفا رکھی تھی۔ تو ہمارے پاس وہی دعائیں موجود ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے ہم تک پہنچے، اور اللہ رب العزت نے ان کو قبولیت کے شرف سے بھی نوازا ہے۔ کھانا کھانے سے پہلے بھی بسم اللہ پڑھنا۔ سیدنا عمر بن ابی سلمہ بیان کرتے ہیں کہ جب میں بچہ تھا، میں کھانا کھا رہا تھا تو میرا ہاتھ برتن میں چاروں طرف گھوما کرتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا کیا؟ یا غلام، اے لڑکے، سمی اللہ وکلو بیمینک وکلو مما یلیک، اے لڑکے بسم اللہ پڑھ کر اپنے دائیں ہاتھ سے کھاؤ اور اپنے سامنے سے کھاؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یہ کیوں کہا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کا ہاتھ پکڑ لیا تھا کیونکہ جب وہ کنارے پہ ہاتھ سالن والے لگا رہا تھا اور بسم اللہ پڑھے بغیر پڑھ رہا تو شیطان اپنے غلاظت والے ہاتھ لے کر آ گیا تھا۔ ایک اور حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحیح مفہوم آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گی۔ جس شخص نے کھانے سے پہلے، سنت ہے، اپنے ہاتھوں کو دھویا، بسم اللہ کہہ کے کھانا کھایا، کھانے کے بعد پھر ہاتھوں کو دھویا اور سنت کے مطابق اس دعا پہ اختتام کیا، اس شخص کے لیے تو خیر ہی خیر ہے۔ اب وہ کھانا
دیکھنے میں بھی لذیذ ہے، یہ تو ظاہری الحمدللہ اللہ رب العزت نے وہ نعمت ہمارے سامنے کر دی، وہ کھانے میں بھی ہماری بھوک اور اشتہا کو مٹا گیا۔ جو نعمتیں برکتیں اس کے اندر چھپا کے رکھی گئی تھی، جو ہمیں پتہ ہی نہیں ہمارے لیے وہ کیا کیا فائدے مند ہے، وہ بھی اللہ رب العزت نے ہمیں اتار دی، تو اس شخص کے لیے تو خیر ہی خیر ہے، یعنی کہ وہ ہر طرح سے شیطان سے، ہر طرح کی وہ نقصان زدہ سے بچا لیا گیا۔ جانور ذبح کرتے وقت بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا بسم اللہ واللہ اکبر۔ پھر شکاری جب اپنا تیر چھوڑے تو بسم اللہ کہہ کے چھوڑے، وہ ذبیحہ حلال ہے۔ کتوں سے شکار کا رواج تھا، آج بھی ہے، تو وہ کتے جو سدھائے ہوئے ہیں جب ان کو شکار پہ چھوڑیں تو بسم اللہ کہہ کے چھوڑیں۔ صحابہ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ کبھی گوشت ہمارے پاس آتا ہے اور ہمیں نہیں پتہ ہوتا کہ اس ذبیحہ پہ ذبح کرنے والے نے بسم اللہ پڑھی یا نہیں، تو پھر ہم کیا کریں اس کو؟ کتنا خوبصورت حل بتایا کہ تم لوگ بسم اللہ کہہ کے پکڑ لیا کرو اور بسم اللہ کہہ کے کھایا کرو، اللہ رب العزت اس میں برکت ڈال دے گا۔ کوئی بھی کھانے والی چیز آپ بازار سے خریدتے ہیں، آپ اپنے سیدھے ہاتھ میں اس کو لیجئے اور بسم اللہ کہہ کے لیجئے۔ جب ہم بسم اللہ کے بغیر اس چیز کو پکڑتے ہیں تو ہمارے لیے اس میں برکت ختم ہو جاتی ہے اور شیطان اپنے ہاتھ مار دیتا ہے اس میں۔ جب ہم ہاتھ آگے بڑھاتے ہیں اس چیز کو لینے کے لیے، وہ بھی اپنے غلاظت زدہ ہاتھ آگے بڑھا لیتا ہے۔ تو جب ہم بسم اللہ کہہ کے پکڑتے ہیں تو وہ ناکام اور نامراد ہو کر واپس پلٹتا ہے، کمزور ہو کر، اور اللہ رب العزت ہمارے لیے ہماری اس چیز میں برکت والا ہاتھ رکھ دیتے ہیں۔ اسی طرح گھر میں داخل ہونے سے پہلے جب انسان اپنے گھر کی دہلیز پہ پہنچتا ہے تو شیطان ایک جتھا لے کے دوڑتا ہوا آتا ہے اور کہتا ہے کہ آجو، آج ہمیں ٹھکانہ بھی ملے گا اور کھانا بھی۔ اور وہی شخص گھر میں داخل ہونے والا جب بسم اللہ کہہ کے گھر میں داخل ہوتا ہے تو پھر وہ شیطان روتا ہوا یہ کہتا ہے کہ نہ تو ہمیں ٹھکانہ ملا اور نہ کھانا ملا۔ اسی طرح گھر سے باہر نکلتے وقت بسم اللہ اللہم انی اسألک خیر المولج والمخرج، بسم اللہ ولجنا بسم اللہ وخرجنا، یہ گھر میں داخل ہوتے وقت بھی صحیح سنت سے ثابت ہے اور گھر سے نکلتے وقت بھی۔ جب شخص یہ کہہ کے گھر سے باہر نکلتے تو شیطان اس وقت بھی اس کو پریشان کرنے کے لیے، اس کے کام میں مسائل کھڑے کرنے کے لیے باہر جتھا لے کے کھڑا ہے۔ جب شخص بسم اللہ سے باہر نکلتا ہے تو وہ برکت سارا دن اس کو گھیر لیتی ہے۔ اللہ رب العزت اس کی مدد کے لیے اپنی جماعت کو اتارتے ہیں کہ میرے بندے کا کام آسان کرو، اس کے گھر کی حفاظت کرو اور اس کی جان کی بھی حفاظت کرو۔ جب تک وہ گھر واپس آتا ہے وہ اللہ کی امان کے ساتھ آتا ہے اور اس کے کام کو آسان کر دیا جاتا ہے۔ سونے سے قبل نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بسم اللہ پڑھنا۔ پھر چند کام ایسے ہیں جن کو بسم اللہ کہہ کے، بستر کو بسم اللہ کہہ کے جھاڑا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، دروازوں کو اللہ کا نام لے کے بسم اللہ کہہ کے بند کیا، پھر وہ بند دروازے کو شیطان نہیں کھول سکتا۔ پھر مشکیزوں کے منہ جب بند کیے تو بسم اللہ کہہ کے بند کیے۔ ننگے برتنوں کو ڈھکا، اگر ان کا ڈھکن نہیں ہے تو کچھ بھی اس کے اوپر ضرور رکھے اور بسم اللہ کہہ کے اپنے گھر کے چراغوں کو بجھا دیں۔ پھر اس گھر کی حفاظت کے لیے الحمدللہ اللہ اپنے لشکر بھیجتا ہے۔ اس کے بعد سواری پر سوار ہوتے وقت شیطان کیا کرتا ہے؟ اس سواری پر ہم نے سوار ہونا ہوتا ہے، ہمارے سوار ہونے سے پہلے وہ آ کے اس پہ بیٹھتے ہیں، اسٹیئرنگ اس کے اپنے ہاتھ میں۔ بہت سارے ایسے حادثات جو ہماری اسی نحوست کی وجہ سے ہوتے ہیں کہ ہم اللہ کا نام بہت کم لیتے ہیں، ایسے ہی اچانک پھر بہت سارے ہم زندگی میں ایسے نقصانات اٹھاتے ہیں، جان ضائع کر بیٹھتے ہیں کہ وہ شخص جب بغیر بسم اللہ کہے اس سواری پر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت آپ بسم اللہ کہتے اللہ اکبر، جب اس پہ بیٹھ جاتے تو الحمدللہ، اس وقت شیطان اس کو چھوڑ کے کمزور ہو کے پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ اب وہ اللہ کی برکت کے ساتھ ہے وہ شخص، وہ سواری اس کے لیے مسخر کر دی گی جب اس نے کہا الحمدللہ سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون۔ وہ باحفاظت اس سواری کو اپنے مقام تک پہنچانے والا ہے اور واپس اللہ کی مدد اور اس کی رحمت اور نصرت سے اپنے گھر خیر و عافیت سے پہنچنے والا ہے۔ اس کے بعد اگر اس کی زندگی میں آزمائش اور معاملہ آئے تو پھر وہ اس کی تقدیر میں لکھا گیا تھا اور الحمدللہ وہ بطور رحمت ہی اتارا گیا، کیونکہ وہ شخص سنت پہ اور اللہ کی برکت کے ساتھ تھا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان برکت والے کلمات کو سمجھنے کی، ان پہ عمل کرنے کی اور آگے اس امت تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔